قصیدے کے بعد جو ہے وہ دوسری صنف ادب صنف میں اپنی صنف ادب میں مرثیہ ہے۔ بنیادی طور پر ہم شعری اصطلاحات کر رہے ہیں، تو مرثیے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا۔ اصطلاح میں مرثیہ ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور اس کے مصائب و علام کا ذکر ہو، خصوصاً ایسی نظم جس میں شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات اور حادثات کا درد انگیز بیان کیجیے۔ علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں، یعنی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو ان کی بڑی طویل نظم ہے، اس عنوان سے اس وقت مرثیہ لکھا جب وہ حصول تعلیم کی غرض سے جرمنی میں مقیم تھے۔ یہ اردو کا ایک یادگار مرثیہ ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجیے، کیا لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اور اسی مرثیے کا آخری شعر زبان زد خاص و عام ہے۔ اسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، اسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ مولانا حالی نے اپنے استاد مرزا غالب وفات پر جو مرثیہ لکھا وہ بھی اردو شعری ادب میں بڑا معروف ہے، اور وہ شعر کون سا ہے؟ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس کے بعد ہے جی، ایک لحاظ سے مرثیے کی صنف شہدائے کربلا کے مناقب و مصائب بیان کرنے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اسی نوعیت کے مرثیے کے مندرجہ ذیل 9 حصے ہوتے ہیں۔ کیا مرثیے کون کون سے حصے ہوتے ہیں؟ تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا۔ تو یہ سارے جو ہیں قصیدے کے حصے۔ آسمان مرثیے کے سب سے درخشندہ ستارے میر انیس اور مرزا زبین ہیں۔ ان دونوں شاعروں کا زمانہ بھی ایک ہے اور یہی زمانہ مرثیے کا سنہری دور تھا۔ ان دونوں شاعروں نے اپنی افتاد طبع سے اردو مرثیے کو اس قدر بلند سطح پر پہنچا دیا ہے